علی شیر خدا حیدر 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 دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا، دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا، خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا، امیر دوسرا حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر۔ اے نظام دو جہاں مولا، نظام دو جہاں مولا، تیرے کن کا نتیجہ ہے زمین و آسماں مولا، زمین و آسماں مولا، تیری زوجہ کے صدقے میں سبھی کو رزق ملتا ہے، سبھی کو رزق ملتا ہے، تیرے صدقے ملنگوں کی لگی ہیں روٹیاں مولا، فقیروں کی صدا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر،
پتھر پہ علم دین کا گاڑا، کس نے للکار کے مرحب کو پچھاڑا، کس نے للکار کے مرحب کو پچھاڑا، کس نے؟ اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ شہ خیبر کشا حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، سب پر ہے احسان علی کے بابا کا، دین نبی ہے دان علی کے بابا کا، ہاں اس کا بنانے والا تکلم چیا تھا، نکلے یہاں سے جو ہے دشمن شیعوں کا، ہے یہ پاکستان علی کے بابا کا، ہے یہ پاکستان علی کے بابا کا، وطن کا آسرا حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، قلندر لال 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 مرشد لال، قلندر لال 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 مرشد لال، ولیاں دا سردار قلندر، ہاں ولیاں دا سردار قلندر، کردائے بیڑا پار قلندر، سب دی خالی جھولیاں بھر دائے حیدر دائے نوکر، قلندر کی صدا حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، محمد کی دعا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، علی شیر خدا حیدر حیدر، غرور کبریا حیدر حیدر، وسیع مصطفیٰ حیدر حیدر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کے اپنے پروگرام انوار تقویٰ کے ساتھ آپ کا میزبان رضا بلال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، کل کا ہمارا جو موضوع جو کہ ادھورا رہ گیا تھا، عشق الہی اور اولیاء اللہ، اسی حوالے سے ہم نے اپنے مستقل مہمان علامہ حسن اسدی صاحب کو آج پھر مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، کل کا جو ہمارا موضوع عشق الہی اور اولیاء کرام، اولیاء اللہ، اس حوالے سے گفتگو آپ نے فرمائی، لیکن اس میں بھی کافی تشنگی باقی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اسی عنوان کو جو کہ ہم نے کل عشق اور فنا کے اوپر ختم کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین کرام ہیں جو اس موضوع کو مزید سننا چاہتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ بھی چاہ رہے ہیں، چونکہ اتنا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اسی برکت ماہ برکت میں ہم مزید برکات کیسے سمیٹیں اور اپنے درجات کو اپنے عشق و فنا کی منزل پہ کیسے لے کے جائیں،
اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے اور درود ہے محمد وآل محمد کے لیے. رضا صاحب، جیسے کہ کل ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے حقیقت، یقین، فنا اور وفا کو ڈسکس کیا. اب سمجھنے کی ضرورت اسی یقین کی ہے. آپ کا سوال، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ہم ان مدارج کو کیسے طے کر سکتے ہیں اور کیسے اس منزل تک جا سکتے ہیں جو فنا کی ہے، جو حقیقت کی ہے، جو یقین کی ہے، یعنی کہ کمال شریعت پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. بے شک یقیناً جو واجب اعمال ہیں انہیں بجا لانا ہے، اور جو اطاعت پروردگار، اطاعت رسول، اطاعت اولو الامر ہے وہ ہم پر واجب ہے عضو قرآن. بے شک. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اولو الامر ہیں قرآن کے مطابق وہ ہیں جو صاحبان اقتدار ہیں، اور صاحبان اقتدار وہی ہوا کرتے ہیں جن کا تصرف ہر شے پر ہو. بے شک. دیکھیں، ایک ہے قدیر، وہ اللہ ہے. بے شک. بے کل شک. شیء قدیر، ہر شے پر وہ قادر ہے. بے شک. قادر ہونے میں اور تصرف رکھنے میں بڑا فرق ہے. سبحان اللہ. اکثر لوگ اس چیز کو صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ لوگ اس میں کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے اکثر یہ کہا گیا ہے کہ اس منزل پر چلنے کے لیے کسی مرشد کامل کا ہونا ضروری ہے. بے شک. اس لیے کیونکہ جو بے مرشد لوگ ہوتے ہیں ان کا اکثر مرشد شیطان بن جایا ہے. بالکل. اور اس کی مثالیں ہزار وہ ہیں. اس کے لیے مختلف کتابیں، اور آج تو انٹرنیٹ کا چونکہ دور ہے بے شک. تو کتابوں کی تک لوگوں کی رسائی کم ہو گئی ہے. مگر میں اس پروگرام کے توسط سے یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا قوم کو کہ کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں. بے شک. کتاب دوست بنے، کیونکہ جب تک آپ کتاب دوست نہیں بنتے اور جب تک آپ مستند علم نہیں رکھتے تب تک کوئی گفتگو کرنا لا حاصل ہے. سبحان اللہ. تو مطالعہ جو ہے شرط اول ہے. بے شک. اور دیکھیں، علم بھی اسی کو ملتا ہے جسے جو جستجو کرے. جستجو کرتا ہے. تو جستجو جو ہے وہ مرکز ہے. اب جستجو علم کی ہو، جستجو شریعت کی ہو، جستجو عشق کی ہو، واہ. جستجو فنا کی ہو، سبحان اللہ. جستجو وفا کی ہو، یعنی جو بھی چیز کی جستجو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوگی. بے شک. بنا جستجو کے تو آپ مونٹیسری کے بچے کو پاس نہیں کرا سکتے، بے شک. بے شک. آپ پرائمری کا امتحان پاس نہیں کر سکتے. حقیقت. تو جستجو جو ہے وہ اول ہے. بالکل. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. غار ہرا میں جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا عبادت کر رہے ہیں. وہ عبادت جو تھی وہ دراصل جستجو. سبحان اللہ. یعنی عبادت دیکھیں، ہمارے اوپر پروردگار عالم نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. بے شک. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. عشاء. اور تمام فرقے اپنے اپنے طریقوں سے نماز ادا کرتے ہیں، مگر کرتے یہی 5 نمازیں. بے شک. ٹھیک ہے، ہم اس بحث میں بھی نہیں جا رہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو 2 رکعت نماز فجر کی ہم پر واجب کی، فرض کی، وہ ہم 2 رکعت ہی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے. 4 رکعت. بے شک. یہ ہے منظر اطاعت. بے شک. اب یہ 2 رکعت نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیا یہ صرف ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ پڑھتے تھے، یا ہم نے جن سے سیکھا ہے دین وہ پڑھتے تھے، یا ہم یہ جستجو کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ.
جب تک عبادت میں جستجو شامل نہیں ہوگی بے شک تو وہ عبادت بھی رائے گا. رائے گا بے شک. اسی طرح سے جب ہم فنا پر جستجو کرتے ہیں تو فنا کا مقصد لوگوں نے الگ الگ نکال دیا. مختلف موضوعات ہیں. ہمارے سامنے وہ لوگ آئے جو حکومتی کارندے تھے جن کو صوفی بنا کر بٹھا دیا گیا. ان کے اعمال افعال ایسے ہی تھے ایسے کہ جن کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے. نہیں کر بے شک. یا ان لوگوں کی بات اگر کی جائے کہ جنہوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے قد محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہے ان کو ہم بھی نہیں تسلیم کرتے. بے شک. تصوف تو دراصل سلسلہ ولایت امیر المومنین سے جڑ جانے کا نام ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. محمد و آل محمد کی وفاداری کا نام ہے. بے شک. جناب معروف کرخی جی مشہور و معروف شخصیت اپنے زمانے کے پہنچے ہوئے بزرگ. بے شک. اب وہ پہنچے کیسے؟ یہ ہم چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے اور آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے عشق الہی اور اولیاء کرام کا اولیاء اللہ کا، تو اس میں 2-3 مثالیں پیش کر کے لوگوں تک آسان کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا سوال بھی یہ تھا کہ ہم کیسے مدارج حاصل کریں. بالکل. تو جناب معروف کرخی وہ شخص ہیں کہ جو امام رضا علیہ السلام کے دور میں موجود تھے. ایک مرتبہ ایک شخص امام رضا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا امام تنگ دستی اور غربت کا عالم ہے، میں کیا کروں؟ امام نے اس کو اپنی نالین اٹھا کر دے دی. سبحان اللہ. اب یہ ہے یقین کی منزل. دیکھیں یقین کی منزل بھی یہاں ہے. اس نے سوال کیا کیا تھا؟ تنگ دستی کا. امام نے اس کو کیا دیا؟ نالین. اب آپ کے جیسا یا میرے جیسا کوئی شخص ہوتا وہ تو کھڑا ہو جاتا، مولا میں آپ سے تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہوں، اپنی نالین اٹھا کے دے. مگر وہ اس شخص کا یقین آپ دیکھیں اور اس کی منزل یقین دیکھیں کہ اس نے نالین کو سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. اور لے کر چل پڑا. اب یہ صحرا سے گزر رہا تھا کہ راستے میں جناب معروف جو اس زمانے میں بہت بڑے تاجر تھے، یعنی ان کے جو قافلہ تجارت جایا کرتا تھا وہ 100 اونٹوں پر لد کے جاتا تھا، سونا اور چاندی. ماشاء. تو جناب معروف راستے سے جا رہے تھے. یہ شخص جو تھا امام کی نالین کو سر پہ رکھا ہوا جا رہا تھا. معروف نے راستے میں روک کر پوچھا کہ اے شخص، نالین تو پیر میں پہنی جاتی ہے، تم سر پہ رکھ کے جا رہے؟ اس نے کہا ہاں یہ علی ابن موسیٰ رضا کی نالین ہے، سبحان اللہ، اس لیے میں نے سر پہ رکھ دیا. معروف نے کہا ٹھیک ہے یہی بات ہے، تو یہ جو 100 اونٹ لدے ہوئے ہیں سونے اور چاندی سے، یہ تم لے لو، یہ نالین مجھے دے دو. سبحان اللہ. واہ واہ. یہ واقعہ گزر گیا. اب جناب معروف نے وہ نالین اپنے سر پہ باندھی واہ. اور چلے امام رضا کے بارگاہ میں، اور بارگاہ میں جا کر انہوں نے ارشاد، جیسے ہی بارگاہ میں داخل ہوئے تو امام رضا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر کہا معروف جنگل دیکھ کر غریب کو لوٹ آئے. کمال دیکھیں آپ، یعنی نالین علی ابن موسیٰ رضا کی فضیلت اور قیمت دیکھی کہ 100 اونٹ چاندی اور سونے سے لدے ہوئے دے دیے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ معروف غریب کو جنگل میں لوٹ آئے. کہا مولا میرا نصیب تھا. اب یہ نالین بھی، اب یہ نالین ان کے بعد جناب معروف کے پاس رہی اور جناب معروف نیشا پور میں مقیم ہو گئے. میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، واقعہ تو بہت طویل ہے تو مختصراً عرض کروں کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی قلیل ہو گیا. تو جب جناب معروف نیشا پور میں رہنے لگے تو ایک مرتبہ سیلاب آ گیا، اور سیلاب آ رہا تھا نیشا پور کے قریب کے لوگ معروف کے آگے قدموں میں گر گئے. کہنے لگے جناب معروف سیلاب آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ جناب معروف مسکرائے، ایک رقعہ لکھا اور رقعہ لکھ کے لپیٹا اور کہا اس کو جا کر بڑھتے ہوئے سیلاب میں ڈال دو. سبحان اللہ. اب میں آپ کو یہ چیز ناظرین کی خدمت کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ مقام و مرتبہ سمجھیں
کہ عشق و فنا ہوتی کیا چیز؟ ہوتی کیا ہے. واہ. روکا لکھا، کہا جاؤ سیلاب میں ڈال دو. لوگوں نے جا کر روکا سیلاب میں ڈالا، سیلاب پلٹ گیا. سبحان اللہ. سیلاب پلٹ گیا، لوگ خوش ہوئے نشاپور کے. اب آئے جناب معروف کی خدمت میں اور کہنے لگے معروف سیلاب تو پلٹ گیا، یہ تو بتاؤ رقعے میں تعویذ کیا لکھا تھا. واہ. اب لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ ہے بے شک. کہ بھائی جو مرشد ہے وہ تعویذ لکھتا ہے. بے شک. کیا تعویذ لکھا تھا؟ کہا لکھا کچھ نہیں تھا، بس اتنا کہا تھا کہ تو واپس پلٹ رہا ہے یا معروف اپنے مولا کی نالین لے کر تیرے پاس آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی منزل. اور پھر جب امام کی نالین پر اتنا یقین بن جائے، عین الیقین سے بڑھ کر حق الیقین کی منزل پر آ جائے اور خود کو فنا کر دے امام کے عشق میں، کیا بات. تو پھر معروف کا رقعہ بھی سیلاب کا رخ موڑ دیتا ہے. ناظرین کرام، دلچسپ گفتگو، بہت ہی وسیع موضوع اسی طرح جاری و ساری رہے گا. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے کرن ٹی وی. اکرام آپ کو اپنے پروگرام انوار تقویٰ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم ہمارے ناظرین کرام کے لیے کیا کلام پیش کر رہے ہیں؟ جی میں بہت شکر گزار ہوں کرن ٹی وی اور انوار تقویٰ کی ٹیم کی کہ انہوں نے مجھے یہاں اس عمل خیر کے لیے مدعو کیا ہے، اور میں جو ہے وہ من کن تو مولا مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں یہاں پر وہ پڑھوں کلام. میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں. بسم اللہ. مرحب کا قتل بھی ہوئے خیبر میں قتل تھا،
رنگت ایسی چڑھی رنگ تمہارا لے کے کیا سے کیا ہو گئی میں نا تمہارا لے کر علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا علی مولا مولا علی مولا ایک میں کشی ہے جس میں زمانہ شریک ہے ورنہ یہاں پہ کون کسی کا شریک ہے مدح علی کا جام اٹھانے کی دیر تھی وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کی ذات کو ادنا نہ کہو دیوانو یہ ایک انگلی سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا علی کی شان ولایت بڑی نرالی ہے خدا سے بنت اسد سوالی ہے کہاں رکھوں میں ولایت کی نعمت عظمیٰ ملا جواب کہ میرا مکان خالی ہے علی مولا مولا علی مولا ہندو شاعرہ نے کیا خوب کہا ہے نثار مرتضیٰ ہوں پنجتن سے پیار کرتی ہوں خزاں جس چمن پہ نائے اس چمن سے پیار کرتی ہوں عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے میں بت پرست ہوں ایک بت چکن سے پیار کرتی ہوں علی مولا مولا 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 علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا وقفے بعد خوش آمدید ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حسن اسدی صاحب جو کہ نہایت خوبصورت انداز میں اور بہت ہی سادہ مثالوں کے ساتھ ہمارے محترم ناظرین کرام کی سماعتوں کو اپنا علم دے رہے ہیں عشق الہی اور اولیاء کرام کا موضوع جو ہے وہ اپنی اختتام کی مراحل میں داخل ہوا چاہ رہا ہے علامہ صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ جب آپ اس منزل پر پہنچ جائیں اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتایا ہمارے ناظرین کرام کو کہ کیا ہوتا ہے ہم اپنی ذاتی یا انفرادی کہہ لیں یا ذاتی کہہ لیں ہم کیا کاوش کریں کیونکہ شیطان جکڑا ہوا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فنا کی منزل ہے
اس کو پا لیں تاکہ باقی کے جو 11 مہینے ہیں شیطان ہم پہ غلبہ نہ حاصل کر سکے. اس حوالے سے روشنی ڈالیے کہ یہ کیسے ممکن ہے. بلال صاحب یقین جانیے کہ جو راہ خدا پہ چل پڑا ہے اس کا شیطان کچھ نہیں کرتا. بے شک 1 مہینہ چھوڑیے 12 مہینے کچھ نہیں کرتا. بے شک. مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب اپنے نفس پر قابو. سبحان اللہ. نفس پر اگر آپ نے قابو پا لیا تو پھر شیطان کی کوئی حیثیت اوقات نہیں رہ جاتی. اور ہم اولیاء اللہ کے سلسلے کو دیکھتے چل رہے جہاں سے ہم نے ابتدا کی کل کہ وہ جنت کی ضمانت ملنے کے بعد بھی فنا ہو رہے ہیں. بے شک. وہ جو امام کی نالین مبارک پر بھی فنا ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ جو خوشبو رسالت کو سونگتے ہوئے مدینہ تک آ رہے ہیں، بے مکہ تک آ شک. رہے ہیں. بے شک. ہم پھر ایک مقام وہاں آتا ہے کہ جہاں مرشد اور پیر کی منزل پر. دیکھیں اس بات کو میں واضح کروں کہ پیر صرف اور صرف مولا متقیان کا مرتبہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. اس لیے کیونکہ مولا متقیان علیہ السلام تک تمام سلسلے علی اللہ کے پہنچتے ہیں. چاہے وہ چشتیہ ہو، چاہے وہ تاجیہ ہو، چاہے وہ قلندری ہو. بے شک. یعنی جتنے بھی سلسلے ہیں ان سب کا مرکز امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنہیں پرواز عطا ہوئی واہ واہ واہ. وہ بھی خود کو سگے کوئے شیر یزدانم کہہ رہے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی آج انسان دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اس کی منزلوں سے بڑھا دیتی ہے. بے شک. بے شک. آج تک اس زمانے کو علی کا شہباز نہیں سمجھ آیا بے تو شک. کہاں وہ علی ابن ابی طالب کو سمجھتا اور کہاں وہ رسول اللہ کو سمجھتا. سبحان اس لیے کیونکہ ہمارے پاس مولا علی کی ایک بہت خوبصورت بات موجود ہے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اپنے کچھ مراتب اور مرتبے بتا رہے تھے مولا، کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا علی کیا یہ آپ کی فضیلت ہے؟ کہا نہیں، یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھ پر نازل کی. سبحان اللہ. میری فضیلت تو یہ ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں. ماشاء اللہ. سلسلہ سمجھ، ماشاء اللہ. یہ سلسلے ٹوٹے نہیں ہیں، بے شک. یہ سلسلے چل رہے ہیں. چل رہے ہیں. یعنی کہ مولا علی مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کہہ رہے ہیں اور یہی وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے میری فضیلت. فضیلت. سبحان اللہ. سبحان در خیبر اکھاڑنا فضیلت نہیں، فضیلت. مرحب کو 2 ٹکڑے کر دینا فضیلت نہیں، واہ. احد کے اندر ذوالفقار کا عطا ہو جانا فضیلت نہیں. یعنی جتنے فضائل آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں مولا کہہ رہے ہیں یہ میری فضیلت نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ نعمتیں ہیں جو مجھ پر پروردگار نے نازل کی. میری فضیلت محمد کی غلامی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب ہم اس سے نیچے درجے پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں قلندر شہباز فرماتے ہیں ہے دریم قلندرم مستم مستم. بندائے مرتضی علی استم. مستم. واہ. اس شعر پر اگر غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قلندر شہباز کی معرفت کا یہ عالم ہے سبحان کہ وہ اللہ. کہہ رہے ہیں میں حیدری ہوں، حیدریم قلندرم، میں قلندر بھی ہوں اور مستم، میں مست ہوں. مست. آہا. آج اس بات کو دنیا نے کس رنگ میں لیا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ جو وہ مست ہیں وہ عشق علی میں مست ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک.
بے شک عشق علی میں علی میں مست مست ہیں. قرآن میں جس شراب طہورہ کا ذکر ہوا ہے وہ اس شراب طہورہ کی بوندوں کو لیتے ہوئے سبحان اللہ ولایت علی ابن ابی طالب کے عشق میں مست ہے. سبحان اللہ. یہ وہ مست نہیں ہے جو عام آدمی استعمال ہو. یہ کہہ رہے ہیں میں مست ہوں علی کے عشق میں. حیدریم قلندرم مسم بندائے مرتضی علی استم. ہاں ہاں میں تو علی کا ایک غلام ہوں. بندہ فارسی زبان میں جی غلام کے معنی. اللہ بندائے مرتضی علی استم پیشوائے تمام رندانم. واہ وہ جو عشق علی کی میں مست رند ہیں ان سب کا پیشوا میں ہوں. اور پیشوا کیوں بنا ہوں کہ سگے کوئے شیر یزدان. سبحان اللہ. اس لیے میں پیشوا ہوں کہ میں علی کی گلی کا ایک سگ ہوں. سبحان اللہ. فنا کی منزل سمجھے کہ سبحان بھائی انسان اپنے آپ کو چھوڑ کر چھوڑ دے. واہ اور بس اس کے عشق میں گم ہو. تو جب وہ اس کے عشق میں گم ہو جاتا ہے تو وہ زمانے میں شہباز بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ شہباز بن جاتا ہے تو پھر دنیا جائے اور سیون میں جا کر دیکھے کہ ہر رنگ ہر نسل ہر مذہب ہر فرقے کا ہر شخص قوم، ہر قوم ہر کوئی قلندر کے دروازے پر کھڑا ہے. بے شک کیوں کھڑا ہے؟ صدیوں سے کھڑا ہے تو کیوں کھڑا ہے؟ کیوں کھڑے. تو اگر اس بات کا ادراک ہو جائے اگر اس چیز کا ادراک ہو جائے اور جن لوگوں نے قلندر نامہ پڑھا ہوا ہے وہ تو جانتے ہی ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ قلندر نامے کو ضرور پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ قلندر کیا ہے. زمانہ آج تک قلندر کو نہیں سمجھتا. تو میں بس اب بات کو مختصر کرتے ہوئے تمام کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اگر ان کے راستوں پر چلنا ہے اگر فنا کی منزل پر پہنچنا ہے اور اگر منزل عشق الہی کو پانا ہے تو ہمیں ان اولیاء کرام کے راستوں پر چلتے ہوئے ملاقات کرنی ہوگی حوض کوثر پہ ساقی کوثر. سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ حسن اسدی صاحب. میں خصوصاً جو کلام پیش کرنے لگی ہوں یہ میرے کلندری بہن بھائیوں کے لیے انشاءاللہ ملنگوں کے لیے ایک دفعہ صلوات کر لیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و محمد اجل الفرج مجمعین. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. دم ہم دم علی علی 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 دم ہم دم. شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی شاہ شریعتم علی پیر طریقتم علی حق بالی حقیقتم حق بالی حقیقتم. دم ہم دم علی علی 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 دم ہم دم علی علی. پیغمبروں نے پکارا اس کو کہا سبھی نے سہارا اس کو بھنور میں آئی جو دی کی کشتی بنا دیا تھا کنارہ اس کو. زمانے بھر کا جو علم پایا تو جبرائیل نے امی پکارا علی امام علی حق علی امام علی حق علی امام علی حق. میں غلام میں غلام میں غلام علی کا علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی
علی امام منستو منم غلام علی امام منستو منم غلام علی. جو وصف رب نے دیے علی کو ملے نہیں وہ کبھی کسی کو. یہ خم کا محور بتا رہا ہے خدا نے بتلا دیا نبی کو. رہے گا اسلام نہ رسالت اگر علی کی نہیں ولایت. علی امام علی حق علی امام علی حق علی امام علی حق. میں غلام میں غلام میں غلام علی کا. علی امام منستو منم غلام علی. 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 کلام حق میں ہے اشارہ گواہی دیں گے امام بارہ. علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے چلا رہا ہے نظام سارا. ہر ایک آیات سے یہ آیا ہے خدا جہاں ہے علی وہاں ہے. علی امام علی حق علی امام علی حق علی امام علی حق. میں غلام میں غلام میں غلام علی کا. علی امام منستو منم غلام علی. منستو منم غلام علی. اور حاصل کلام تھی جن کے ایمان میں ولایت تھی جن کے ایمان میں ولایت. اسی نبی کو ملی نبوت. ولایت مرتضی ہے واجب نماز ہو یا کوئی عبادت. یہ بات جس کے لیے سند ہے وہی مسلمان مستند ہے. علی امام علی حق علی امام علی حق علی امام علی حق. میں غلام میں غلام میں غلام علی کا. علی امام منستو منم غلام علی. 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 دم ہمدم علی علی 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 دم ہمدم علی علی